السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ملک کی انتہائی اہم شخصیت موجود ہیں، سینیٹر سراج الحق، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ آج ان سے ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ سینیٹر سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے اس میں آپ میڈیا کیا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کے پی آئی صبا نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین دیتا ہوں کہ گزشتہ 31 سالوں سے مسلسل انہوں نے پوری امت مسلمہ کا اور خاص کر کشمیر کی ترجمانی کی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور مجبور عوام کی آواز جس طرح جرأت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس پر پوری پاکستانی قوم صبا نیوز کا شکر گزار ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ بہترین روایت اور اس جدوجہد کو یہ جاری رکھیں گے۔ جہاں تک آپ کا کویشچن ہے، تو میڈیا کا کردار اس لیے اہم ہے کہ یہ جنگ کا اس وقت سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور آج بھی اور ہمیشہ ماضی میں بھی رہا ہے۔ نفسیاتی اور اعصابی دباؤ بڑھانے کے لیے اور دشمن کے گناؤنے سازش سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے، اور اپنی امت کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا حوصلہ بنانے کے لیے اسلحے سے بھی زیادہ اگر کوئی کارگر مؤثر چیز ہے تو وہ میڈیا ہے۔ اس لیے باقاعدہ یہ ایک میدان جنگ کا ایک مؤثر ہتھیار ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ آج کل سینٹ الیکشنز کی بات چل رہی ہے جس میں بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ ارکان فروخت ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی جو سپریم کورٹ کے اندر کیس آیا ہے، حکومت ریفرنس لے کے آئی ہے، صدارتی ریفرنس، اس میں جماعت اسلامی فریق بننے جا رہی ہے یا جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو پورا نظام ہی یرغمال ہے، جمہوریت بھی یہاں برائے نام ہے۔ جو سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، خود ان کے اندر جمہوریت دور دور تک نہیں ہے، ایک خاندانی بادشاہت ہے، اور ان کی ساری جمہوریت اور ان کی ساری سیاست کچھ خاندانوں کے مفادات کی گرد گھومتی ہے۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو اندر اور باہر حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماعت بھی ہے، جمہوری جماعت بھی ہے، ترقی پسند جماعت بھی ہے۔ سینٹ کا الیکشن ایک ایسا معرکہ ہوتا ہے جس میں کوالٹی سے زیادہ یا صلاحیت سے زیادہ، قابلیت سے زیادہ پیسوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اور گزشتہ سینٹ الیکشن میں بھی ایک ایک ممبر کی قیمت لگا کر لوگ فروخت ہو گئے، اور خود اس خرید و فروخت میں پی ٹی آئی نے اپنے 20 ارکان کو بعد میں نکالا بھی، اور اس بار پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے، حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر خفیہ رائے دہی کی بنیاد پر یہ پراسس ہوا تو ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے ان کا مطالبہ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے حمایت کا اعلان کرے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک عام ووٹر پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹر کا خفیہ استعمال کرتے ہیں پولنگ بوتھ میں جا کر، تو جو ان ووٹروں کا نمائندہ ہوتا ہے آپ اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، اگر آپ نے اتنے کمزور آدمی کو ممبر بنایا ہے تو اپنے ممبر کو چینج کر لے، باصلاحیت اور بااعتماد آدمی کو سامنے لائیں۔ تو سپریم کورٹ میں جو کیس اس وقت ہے، آج جماعت اسلامی بھی اپنے ایک وکیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے اور اس میں حصہ لے رہی ہے۔ امیر جماعت صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل نیب قانون میں جو ترمیم کا بھی ایک شوشہ گورنمنٹ چھوڑ رہی ہے، انہوں نے کابینہ سے یہ منظوری بھی دی ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کریں گے۔ تو جب نیب قانون میں یہ ترمیم کرنے جا رہی ہے تو نون لیگ میں کے دور میں بھی یہ کوشش ہوئی تھی، تو اس میں تحریک انصاف ہی اس کے راہ میں حائل ہو گئی۔
اب یہ کیا گیم چل رہی ہے ان کے درمیان؟ کبھی یہ نون لیگ لے آتی ہے بل، اب تحریک انصاف لے آئے گی، تو یہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان میں ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، وہ اس کا پابند ہو، وہ اچھا کرے برا کرے وہ اس کے ساتھ چلے، اور یہ تمام سٹیک ہولڈر ان کے ہاتھ کی گڑی ہو اور جیب کی گڑی ہو اور ہاتھ کی چھڑی ہو، جس کا ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے۔ اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نیب بذات خود اب قابل احتساب ادارہ بن گیا ہے کہ گزشتہ 900 دنوں میں اس کی کارکردگی ہے وہ مایوس کن ہے، اور نیب کا جو اقدامات ہے وہ یک طرفہ ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن والوں کا احتساب کرتے ہیں تو پہلے آپ حکومت والوں کا احتساب کریں۔ تو آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ اختیار کریں، اور اس کی وجہ سے اس کا اعتماد کمزور ہو گیا ہے۔ جہاں تک اس میں قانون میں اور اس کے نیب قوانین میں تبدیلی کی بات ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ تبدیلیاں کون سا چاہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جو بڑے مگرمچھ ہے اس کے نتیجے میں ان کو ریلیف ملے، اور جو غریب اور عام آدمی ہے ان کی پکڑ دکڑ ہو، جس طرح آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک دور گزرا ہے، یہ دھرنوں کا جو آغاز کیا تھا یہ جماعت اسلامی نے کیا، تو عوامی مسائل پہ دھرنے کا کوئی مطلب کنسیپٹ ہمارے مطلب اس ایج میں نہیں دیکھا ہم نے، تو یہ عوامی مسائل پہ دھرنے کیوں نہیں دیے جاتے؟ جماعت اسلامی بھی اس میں پیچھے ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کیلم میں ہیں تو اس وقت ملاکنڈ ڈویژن میں وہاں کے مسائل جماعت نے اٹھائے ہیں، پشاور کے مسائل جماعت نے اٹھائے ہیں، لاہور کے مسائل جماعت نے اٹھائے ہیں، کراچی میں جماعت کے مسائل، وہاں کے لوگوں کے مسائل مسلسل جماعت نے اٹھائے ہیں۔ تو ہمارے نیشنل ایشوز پر بھی اور جو لوکل ایشوز ہے اس پر مسلسل احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، اور دھرنا اگر آپ نے کوئی نام سنا ہے تو اب تک کسی اور نے دیا نہیں ہے، اور دیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے، لیکن جماعت اسلامی نے ملک کے اندر عوام کے خاطر ایک تحریک شروع کی ہے۔ سب سے پہلا جلسہ باجوڑ ضلع میں ہوا، پھر بنیر میں ہوا، پھر سوات میں ہوا، پھر دیر میں ہوا، پھر گجرانوالہ میں ہوا، اور اب انشاءاللہ تعالی چند دن بعد ہمارے سرگودا میں بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اور اس طرح ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے جلسوں کا، اس میں ریلیاں بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہے، اور ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ میرا کوئی کیس ہے یا میرے پارٹی کے کسی آدمی کا کیس ہے۔ بنیادی مسئلہ ہمارا غریب اور عام آدمی کا مسئلہ ہے، جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل میں پھنس گیا ہے، اور ان کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں پورے ملک میں بدامنی ہے، نوجوان نسل کو قتل کیا جا رہا ہے، یا اسلام آباد کے اندر پولیس کے آئے دن واقعات دیکھ رہے ہیں، اور باقی بھی ملک کے اندر، تو اس حوالے سے کوئی مؤثر آواز نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن بھی اپنے اسی ایک ایجنڈے پہ لگی ہوئی ہے، کبھی وہاں جلسہ کبھی وہاں جلسہ، لیکن ان جو بنیادی عوامی مسائل ہیں ان کے حوالے سے یہ قتل، حال ہی میں اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا، تو یہ اس حوالے سے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی، آپ سینٹ میں کیا آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، تو اس پر سینٹ میں ہم نے تفصیلی بات کی ہے، آپ سینٹ کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں۔ باقی جس دن یہ اسامہ کا واقعہ ہو گیا، سب سے پہلے جماعت اسلامی نے ان کے لاش بھی اٹھائی ہے، پھر سڑک بھی بند کیا ہے، پھر 5-6 گھنٹے باقاعدہ روڈ بلاک کیا، احتجاج کرتی رہی جماعت اسلامی۔ یہاں کی قیادت نے ان تمام لوگوں کو لیڈ کیا، اور مسلسل اس گھرانے کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہے۔ کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا تو ہم وہاں گئے، پشاور کا واقعہ تو ہم وہاں گئے، قصور کا واقعہ ہو گیا، اور ہر واقعے کی بات ہم نے پھر سینٹ میں کی ہے، قومی اسمبلی میں بھی کی ہے۔ تو جماعت اسلامی اپنی طرف سے مسلسل عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مہم کو جاری رکھیں گے۔ باقی بدامنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علاج کیا ہے؟ ملک میں علاج اسلامی نظام ہے۔ اللہ کے نظام میں امن ہے، اللہ کے نظام میں خوشحالی ہے، اللہ کے نظام میں بھائی چارہ ہے،
اللہ کے نظام میں عدل اور انصاف اور مساوات ہے. جب تک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو، XYZ جس کی بھی حکومت آ جائے، آپ کے مسائل میں اور اضافہ ہوگا. حکومت کی مجموعی کارکردگی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اس کارکردگی کو آپ کیسے دیکھیے، آج بھی جناب وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ ہماری حکومت کی کارکردگی خراب ہے، اور اس نے وزراء پر تبصرہ کیا ہے کہ لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. اس نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر کھلاڑی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کپتان بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو قوم محسوس کر رہی ہے، آج وزیر اعظم نے اس کا اعتراف کیا ہے، اپنی ناکامی کا، اپنے نااہلی کا. گزشتہ دنوں میں اس نے یہی بیان دیا تھا کہ ہم 1 سال تک تو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں جانا کس طرف ہے، اور یہ بھی بتایا، اس نے خود بتایا کہ ہمارا تجربہ نہیں تھا، اور حکومت لینے سے قبل ہمیں پراپر تیاری نہیں کی گئی تھی. تو جب خود وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم نااہل ہیں، ہماری تیاری نہیں ہے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، تو عام آدمی بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی منظم جماعت کی حکومت قائم ہو جائے جو نظریہ پاکستان کا علمبردار بھی ہو، جو دیانتدار بھی ہو، کرپشن فری بھی ہو، اور وہ آ کر اس ملک کو سنبھال سکے. یہ ملک آگے جائے گا انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اب عوام کے ساتھ. بہت بہت شکریہ سر.